ہمارے سامنے ہمارے لیڈر ہیں عمران خان، اور ہم نے انہی کو جتوانا ہے اور آگے لے کے آنا ہے وزیر اعظم کی صورت میں۔ اس وقت بھی میں ابھی نیوز دیکھ رہی تھی، خان صاحب اب بھی دہشت گردی عدالت میں موجود ہیں۔ کیا بات کر دی انہوں نے، اور جن ڈاکوؤں پر فرد جرم عائد ہو چکی تھی، رات کو ہی 12 بجے ہمارے وزیر اعظم بنا دیے۔ سیلاب نہ آتا، یہ انہی کے گناہوں کی سزا ہے جس طریقے سے یہ امریکہ کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی گرمی ہے، کتنی دھوپ ہے، اور ہم کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے لیڈر سچے ہیں اور وہ کرپٹ ٹولہ نسل در نسل ہمارے اوپر مسلط رہنا ہے۔ اگر ہم قوم نہیں نکلیں گے تو آگے ہماری نسلیں پھر روئیں گی۔ قوم کا سچا لیڈر ہے، وہ بیسٹ لیڈر ہے، اس لیے ہم عمران خان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دلزیب آکاش آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا۔ ناظرین، ملتان میں آج تحریک انصاف کی جانب سے پاور شو ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے یہاں پر اپنے کارکنوں کا خون گرمائیں گے، اور میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام ہے روبینہ شاہین۔ اچھا بتائیے گا، عمران خان صاحب جو ہے یہاں پاور شو کرنے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے ملتان میں، یہ مہربانو قریشی صاحبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے مہربانو قریشی صاحبہ کو جیت کر کامیاب کروانا ہے، اور بلے کے نشان کے لیے یہ سب لوگ آئے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے لیڈر ہیں عمران خان، اور ہم نے انہی کو جتوانا ہے اور آگے لے کے آنا ہے وزیر اعظم کی صورت میں۔ اب دیکھیں ہمارے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، اس قدر مظالم، اور اس وقت بھی میں ابھی نیوز دیکھ رہی تھی، خان صاحب اب بھی دہشت گردی عدالت میں موجود ہیں۔ کیا بات کر دی انہوں نے شہباز گل صاحب کے بارے میں، وہ ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور انہیں خام خواہ بغیر کسی آرڈر کے انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے کئی دنوں سے۔ ان کے لیے اگر انہوں نے کہہ دیا تو وہ توہین عدالت ہو گئی، اور جن ڈاکوؤں پر فرد جرم عائد ہو چکی تھی، اگلے دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ رات کو ہی 12 بجے ہمارے وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ تو اب ہم خواتین نے بھی، بچوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ اس کرپٹ ٹولے کا ہم نے حصہ نہیں بننا، اور اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ سچے اور ایماندار لیڈر ہیں، اور ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اگر عمران خان کی حکومت ہوتی اور سیلاب آ جاتا تو اس دوران کیا طریقہ اپنایا جاتا، کیا کرتے عمران خان صاحب؟ ویسے تو سیلاب نہ آتا، یہ انہی کے گناہوں کی سزا ہے جس طریقے سے یہ امریکہ کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے، لیکن آپ بھی جاتا تو یہ ساری عوام خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں جس رات انہوں نے کمپین کی ہے، یہ ٹیلی تھون کی ہے، تو صرف 3 گھنٹے میں 500 کروڑ 5 ارب یہ اگر کلیکٹ کر سکتا ہے ایک لیڈر، تو قوم اس کے ساتھ دیوانی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی گرمی ہے، کتنی دھوپ ہے، اور ہم کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارے لیڈر سچے ہیں، اور قائد اعظم کے بعد ہمیں ایسی قیادت ملی ہے کہ عمران خان کی صورت میں۔ اور سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ آئندہ ان کی نسلیں ہمارے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ اب ان کی نسلوں میں کسی میں کوئی قابلیت ہے یا نہیں ہے، وہ کرپٹ ٹولہ نسل در نسل ہمارے اوپر مسلط رہنا ہے۔ لیکن خان صاحب نے اب آگے ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، تو ہم نے ہر صورت انہی کو سپورٹ کرنا ہے۔ کیا کہیں گی، عمران خان صاحب جو ہے آئے دن ان کا کوئی بیان جاری ہوتا ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف، کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بس خان صاحب اپنے جلسے میں اگر کوئی عام سی بات بھی کرتے ہیں تو اگلے دن اس کا پروپیگنڈا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی ہے جو خان صاحب کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، لیکن ہم عوام نے ان کی کسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ عوام کی انہیں سپورٹ ہے، انہیں طاقت ہے۔ اب یہ دیکھیں شہر سے باہر ہے یہ جلسہ، ہمیں اس مقام کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ہم گھروں سے نکلے ہیں صرف خان صاحب کی محبت میں، بلکہ میں کہوں گی ہمیں عشق ہو گیا ان سے اب اس رجیم چینج کے بعد۔ عشق ہو گیا عمران خان صاحب سے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے پینا فلیکس اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پہ کافی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اپنے زبانی بتائیے گا کیا کیا آپ نے اس پہ لکھا ہوا؟ جی ایک تو فوج کے بارے میں یہ انہوں نے جو ہر دن ابھی بھی دہشت گردی کی عدالت میں بلایا ہوا ہے کہ عمران خان اللہ نہ کرے فوج کے خلاف ہو گئے، تو خان صاحب نے 2-3 دن پہلے جو بیان دیا تھا آئی تھنک فیصلہ آباد میں، کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ آپ یہ دیکھیں عوام کے ساتھ گرمی سردی برداشت کرنے والا لیڈر، اگر ہم قوم نہیں نکلیں گے تو آگے ہماری نسلیں پھر روئیں گی اسی طرح، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جہاں سیلاب زدگان کے پاس بھی جاتے ہیں تو 400 فٹ کے فاصلے پر شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر ان کے امبریلا ہوتا ہے، تو ایسے لیڈر ہمارے لیے کون سی مشقت برداشت کرے گا؟ صرف خان صاحب ہی ہمارے لیے ہیں، عوام کی عوامی لیڈر ہیں، عوامی انہیں سپورٹ حاصل ہے، اور ہم ہر صورت انہیں وزیر اعظم بنا کے رہیں گے۔
ये हमारा अज़्म है। आप क्या समझती हैं कि मेहर बानो जो है वो कितने वोट लेके कामयाब होगी? इंशाअल्लाह फुल लीड से। मूसा को तो कोई जानता नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम की सूरत में अब हम पे मुसल्लत हुए हैं, तो उन्होंने अपनी वो रईस इज़्ज़त भी खो दी है। अच्छा, ये बताएं कि मेहर बानो को इस इलेक्शन से पहले कोई नहीं जानता था, क्या कहना चाहेंगी आवाम की नज़र से? आई थिंक मेहर बानो को नहीं जानते थे तो उनके फादर शाह महमूद कुरैशी साहब को तो जानते थे, उनकी बेटियां, और अपने घर में आप देखें इनके घर में पर्दों का क्या सिस्टम है। उस सूरत में जब उन्हें लगा कि मेरी क़ियादत बेटी से बढ़कर खान साहब के लिए कोई बेहतर क़ियादत नहीं है, हमने शाह महमूद को जानते हैं, इमरान खान को जानते हैं, अगर हम नहीं भी जानते मेहर बानो को तो अब जान गए। इंशाल्लाह हम फिर भी बल्ले पे ही स्टैंप लगाएंगे और मूसा गिलानी ऐसे देखते रह जाएंगे। मूसा गिलानी ऐसे देखते हैं। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। बेटा, अब किसको वोट दोगे जब आपकी वोट देने की उम्र हो जाएगी? इमरान खान। क्यों वोट दोगे इमरान खान को? जी आप बताओ। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, कौम को वो कौम का सच्चा लीडर है, वो बेस्ट लीडर है, इसलिए हम इमरान खान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जी आपने देखा छोटा सा बच्ची का क्या कहना था। और नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ीब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका हमें नासिर खुदा हाफिज़।